اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت دین کے حوالے سے جو تصور ہے کہ مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکومت الہیہ، اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں: اقامت دین، حکومت الہیہ، اسلامی حکومت کا قیام۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ آج میں ان اعتراضات پر آپ سے بات کروں گا۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی دین کا اصل مقصد اقامت دین قرار دیتے ہیں، انہوں نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی تعبیر کی غلطی، اور اس میں بات یہ کہی گئی کہ دو چیزوں میں فرق ہونا چاہیے، ایک ہے ریکوائرڈ اور ایک ہے ریکمینڈڈ۔ تو ان تعبیر کی غلطی میں ان کا خیال یہ ہے کہ جو چیز ریکمینڈڈ ہے اس کو ریکوائرڈ تقاضا بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں چیزیں خلط ملط ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ پہلے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، جب معاشرے کی آپ اصلاح کریں گے تو باقی ساری چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یہ نبی کی ذمہ داری تھی، اور جو بھی آیات اقامت دین سے متعلق آئی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کی تھی، اور اب بنی اسماعیل چونکہ صرف سعودی عربی میں رہ گئے ہیں تو بنی اسماعیل ہی اس ذمہ داری کو پورا کریں اور باقی لوگ ان کی ہیلپ کریں۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو دین ہے اور اس کا نظام ہے، انسان نے اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اسے مزید رہنمائی اور گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جب کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، کوئی اس کو چینلائز کرنے والا نہیں ہوتا تھا، تو اس زمانے میں دین اور مذہب کی ضرورت ہوتی تھی، اب نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین تو انسان کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی ذات کا خیال کرے، اپنے ارد گرد جو اس کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرے، یہی ڈومین ہے، اس میں کسی جماعت بنانے کی یا ایک آرگنائزڈ اسٹرگل کی، دین کے قیام کی، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس موضوع پر آپ اگر دیکھیں جس طرح پوری فقہ ڈیولپ ہوئی ہے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، اقامت دین کے حوالے سے کوئی فقہی بحث ہمیں نہیں ملتی، اس کے کچھ اصول ہمیں نہیں ملتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا نیا موضوع ہے کہ جو گڑھ لیا گیا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں کوئی واضح آیت نہیں ہے کہ جو اس ذمہ داری کا تعین کرے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقامت دین کا کام کرے۔ یہ سارے اعتراضات ہیں آج تک، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ میں بات کو، ان اعتراضات کے جوابات کو دینے میں بات کو اس طرح شروع کروں گا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیباچہ لکھا، محسن انسانیت کا، نعیم صدیقی صاحب کی کتاب ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے اس کا ایک پیراگراف آپ کو ان کے مولانا کے الفاظ میں پڑھ کر سناؤں اور پھر اپنی بات کا میں آغاز کروں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چونکہ ایک مشن رکھتے ہیں، ایک مقصد و مدعا کو لیے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم ان کے مشن اور مقصد و مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کر کے دیکھیے تو قرآن عبارتوں کا ایک ذخیرہ اور سیرت پاک واقعات و حوادث کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ لغت، روایات اور علمی تحقیق و کاوش کی مدد سے تفسیروں کے انبار لگا سکتے ہیں، اور تاریخی تحقیق کا کمال دکھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے متعلق صحیح ترین اور وسیع ترین معلومات کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، مگر روح دین تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ عبارات اور واقعات سے نہیں بلکہ اس مقصد سے وابستہ ہیں جس کے لیے قرآن اتارا گیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی علم برداری کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اس مقصد کا تصور جتنا صحیح ہوگا اتنا ہی قرآن اور سیرت کا فہم صحیح، اور جتنا وہ ناقص ہوگا اتنا ہی ان دونوں کا فہم ناقص ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ بحیثیت انسان کے، یعنی دین کو چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، بحیثیت انسان کے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دنیا میں اگر لوگوں کا پین اور سفرنگ دیکھوں،
آج جو دنیا کے نظام ہیں جو انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں کیپٹلسٹک سوسائٹی کے طور پر یا سوشلزم کے طور پر یا کسی اور نظام کے طور پر، آج جس طرح سے انسانیت پین اور سفرنگ میں ہے، بل بلا رہی ہے، اس پین اور سفرنگ کو دور کرنے کے لیے ایسے نظام کے لیے کوشش کرنا کہ جو جسٹ نظام ہو، انصاف پر مبنی ہو، جو لوگوں کی سفرنگ کو دور کر سکے، ان کے زخموں پر مرہم کا کام کر سکے اور انہیں زندگی میں دوبارہ خوشی اور ایک نئی زندگی دے سکے، یہ بحیثیت انسان کے یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور دنیا میں جسٹ نظام، انصاف کا نظام وہی دے سکتا ہے جو ان بائزڈ ہو، جو رشتوں کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، رنگ اور کلر کی بنیاد پر لوگوں کو ترجیح نہ دیتا ہو، اور وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہو سکتے ہیں۔ تو اس نظام کے لیے کوشش کرنا یہ میری انسانی ذمہ داری ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر آپ اسلام کو تو بٹھا دیں پیسنجر سیٹ کے اوپر گاڑی میں، اور ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بٹھا دیں کسی اور نظام کو کہ جو مروجہ نظام ہے معاشرے کا۔ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا، عیسائیت میں عیسائیوں نے کرسچینٹی کو، بائبل کو تو بٹھا دیا پیسنجر سیٹ پر، لا تعلق کر دیا لوگوں کے معاملات سے۔ اس کے نتیجے میں جو مروجہ کلچر ہے، مروجہ نظام ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ یہ طے کرتا ہے کہ آپ کو کن مورلز اور ویلیوز کی بنیاد پر رہنا ہے، آپ کو زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، آپ کا سیاسی نظام کیا ہوگا، آپ کا معاشرتی نظام کیا ہوگا، آپ کا معاشی نظام کیا ہوگا، آپ کے بچے کیا پڑھیں گے اور کیا نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے کہ آپ نے جو اللہ کا دیا ہوا قانون تھا اسے تو آپ نے پیسنجر سیٹ پر بٹھا دیا، اور ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ نے مروجہ جو آج کے نظام ہے ان کو بٹھا دیا۔ تو اسلام کے بارے میں آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ باقی سارے نظاموں کو دنیا کے تو فلرش ہونے دیں، وہ بھرپور انداز میں اپنی تبلیغ کریں، وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنا کام کریں، اور آپ اسلام کو زنجیریں پہنا کر پیچھے سیٹ پہ بٹھا دیں کہ تم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہو۔ یعنی یہ انسانی عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام، یعنی باقی سارے نظاموں کو آزادی ہو، لیکن اللہ کا دیا ہوا جسٹ نظام جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ پیچھے سیٹ کے اوپر بیٹھا رہے۔ پھر میں آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ قرآن پورا پڑھ جائیے، یعنی چند آیات نہیں قرآن کی، سورہ شورى نہیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سورہ حج کی آپ آیات پڑھ جائیے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح کی آیات کو پڑھ جائیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ نبا کی آیت کو پڑھ لیجئے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ یہ چند آیات ہی نہیں ہے، پورے قرآن کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اللہ کے دین کا نظام دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو اللہ کا نظام خود بخود آ جائے گا۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مکہ 1400 سال پہلے۔ مکہ 1400 سال پہلے جن نفوس انسانوں کی وہاں رہائش تھی، اس سے بہتر معاشرہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہاں نبی محترم موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ۔ 10,000 کم و بیش آبادی ہے مکہ کی، لیکن 13 سال کی جد و جہد کے نتیجے میں ان پاکیزہ نفوس نے 2% سے کم، 200 کے لگ بھگ لوگوں کو مسلمان کر پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا ماڈل چھوڑ کر مدینہ کا ماڈل اختیار کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اس لیے کہ
مدینہ کا ماڈل بہت پرو ایکٹیو ماڈل تھا، جس میں آپ نے یعنی غزوات بھی لڑی، جس میں آپ نے بھرپور کوشش بھی کی، آپ نے خطوط بھی لکھے، آپ نے یعنی بھرپور جد و جہد اس پیغام کو نافذ کرنے کے لیے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ پیغام ہمیں مدینہ کے ماڈل سے ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مدینہ کا ماڈل اس نظام کے نفاذ کے لیے ضروری ہے۔ اقامت دین کے بارے میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ اقامت دین بندگی کا تقاضا ہے، یہ بندوں کے کرنے کا کام ہے۔ اللہ اقامت دین نہیں فرمائیں گے۔ اقامت دین تو بندگی کی ضرورت ہے، بندے کی ضرورت ہے، بندے کی ذمہ داری ہے، بندگی کا تقاضا ہے، یہ بندہ ہی کرے گا۔ اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، لیکن کام یہ انسان ہی کو کرنا ہوگا۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ یو ول نیور گو رانگ۔ اگر آپ اقامت دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کا کام کرتے ہیں، نحنو انصار اللہ میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کے دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، آخرت کے دن اللہ آپ کو پکڑیں گے نہیں، تم نے میرے دین کی اقامت کا کام کیوں کیا تھا؟ تم نے انسانوں کو ان آزمائشوں اور پریشانیوں سے نکالنے کی کوشش کیوں کی تھی جو انجسٹ نظام نے ان کے اوپر مسلط ہو کر قائم کیا ہوا تھا؟ اس نظام کی جگہ تم نے اس قرآن اور نبی کے دیے ہوئے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس بنیاد پر اس دن نہیں پکڑیں گے، بلکہ اس دن آپ سرخ روح ہوں گے کہ آپ نے جب اللہ کا دین اجنبی بن گیا۔ وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ اللہ کا دین غریب شروع ہوا تھا اور یہ دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگ ایک بات کہتے ہیں، کیا غریب کا مطلب یہی ہے نا کہ اجنبی چیز ہو جائے؟ کیا نماز اجنبی ہو گئی؟ مسجدیں تو بھری ہوئی ہیں۔ کیا حج اور عمرہ غریب ہو گیا، اجنبی ہو گیا؟ نہیں، حج اور عمرہ بھرپور انداز میں ہے۔ کیا روزے رکھنے والے کم ہو گئے؟ روزے رکھنے والے بہت ہیں۔ اصل میں جو چیز غریب ہو گئی اور وہ اجنبی ہو گئی، وہ یہ تصور ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرے، اقامت دین کے کام کے لیے کوشش کرے۔ یہ تصور اجنبی ہو گیا، یہ تصور غریب ہو گیا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو وہی ماڈل اختیار کرنا چاہیے تھا کہ پہلے لوگوں کی اصلاح کرتے، پیسو دعویٰ کا کام کرتے۔ یہ جو انہوں نے پورا ایک بڑا ایک جوش اور جذبے کا ایک ماحول بنا دیا اور لوگوں کو دوبارہ جگا دیا دین کے حوالے سے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، پوری دنیا میں گھومنے کے بعد آج پوری دنیا میں اسلام کے حوالے سے جو جوش اور ولولہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ ہمارے نعرہ تکبیر کے اندر جو جوش اور ولولہ آپ کو نظر آتا ہے، جو زندگی نظر آتی ہے، پوری اس امت میں آج جو زندگی نظر آتی ہے، بخدا اس میں بہت بڑا حصہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور حسن البنا شہید کا ہے۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے فقہ میں اس کی فقہ کیوں نہیں بنی، مولانا مودودی نے اس کا جواب لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلافت جب تک قائم رہی، 1922 یا 1919 جو بھی آپ اس کو تاریخ دیں، خلافت عثمانیہ کے زوال سے پہلے مسلمان تو ہمیشہ 1300 سال پلس مائنس حکومت کرتے رہے، خلافت موجود رہی۔ تو جب خلافت موجود رہی تو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ اس حوالے سے، اس ضرورت کے حوالے سے کوئی فقہ ڈیولپ ہو۔ اسی لیے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی کہ لوگوں تک دین کو پہنچایا جائے اور اس دین کو قائم کیا جائے، اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے، جب تک خلافت قائم رہی مسلمان، عام مسلمان اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گیا۔ لیکن جب خلافت ختم ہو گئی تو اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کو دوبارہ سے قائم کریں۔ اگر وہ قائم نہیں کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ اس بات کے گناہ گار ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ساری دنیا جو گناہ کرے گی، غلط راستے پر چلے گی، اور اللہ کے باغی جب انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے تو اس کا گناہ بھی مسلمانوں کے سر آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی۔ اور پھر آپ دیکھیے امام ابن تیمیہ
رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں آپ پڑھ کے دیکھیے، بالکل واضح تصور دیتے ہیں اقامت دین کے بارے میں۔ امام ابن تیمیہ تو 1200 میں پیدا ہونے والی شخصیت تھے، اور پھر آپ دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات بالکل واضح انداز میں لکھی ہے کہ مسلمانوں کے جو بھی تصورات ہیں ان میں سب سے بڑا تصور کہ جو سارے موضوعات کی ہیڈنگ ہے، جو سارے موضوعات کو کور کرتا ہے، کہ جہاں پوری ذمہ داریاں جو مسلمان کی ہیں وہ ایک جگہ جا کے جمع ہو جاتی ہیں، وہ اقامت دین ہے۔ اقامت دین یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، جس کے تحت باقی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پھر ابوالکلام آزاد ہیں، پھر علامہ اقبال ہیں، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یعنی علامہ اقبال تو بڑے واضح انداز میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں جو شیطان کی مجلس شورا میں انہوں نے لکھا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے ہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے ہے۔ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام۔ یعنی کتنا واضح میسج ہے اقبال کے کلام میں کہ قرآن کا مقصد کیا تھا اور ایک مسلمان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے۔ ایک بہت واضح پیغام ہمیں ملتا ہے اقبال کی شاعری میں، اور اس کے بعد پھر ہم اسی کو دیکھتے ہیں کنٹینیویشن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریکوں میں اور تحریروں میں۔